السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے تعلیم الاسلام حصہ دوم کا دوسرا شعبہ۔ اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ 5 چیزوں کو جس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد کی باتیں کہتے ہیں، اور ایمان کہا جاتا ہے اس کو۔ ایمان اور اسلام دو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ اصطلاحی فرق ہے۔ اصطلاحی فرق کچھ اس طریقے سے کہ ایمان تو یعنی دل سے تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے پر، آخرت پر، رسالت پر، تقدیر پر، بعد الموت پر دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور یہ ایمان کی کیفیت میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، یعنی ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، یعنی ایمان کی جو کیفیت ہے، انسان اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور پختہ یقین اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کا ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ عام مومنین کا تو جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ اسلامی عقائد ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور باقی 4 چیزیں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اسلامی اعمال ان کو کہا جاتا ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ دونوں میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی اکثر استعمال ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ مسلمان مومن دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصل مومن اس کو کہا جاتا ہے جو دل سے بھی تصدیق کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اس دور میں اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی آپ مسلمان ہو مومن نہیں ہو، یہ کہنا غلط ہوگا۔ کیوں کہنا غلط ہوگا؟ غلط اس وجہ سے ہوگا کہ اگر وہ اس معنی میں بول رہا ہے کہ کامل مومن نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم کامل، بھائی آج کے دور میں ہم کامل مومن نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اس طریقے سے بول رہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن کسی پر یہ کہنا کہ آپ مومن ہی نہیں ہو، صرف مسلمان ہو، یا ہے کہ ہم مومن ہی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ گویا اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم دل کے حقیقت کو پڑھ رہے ہیں، دل کی حالت کو جان رہے ہیں، جبکہ وحی الہی منقطع ہو چکی ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں کوئی اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، یا یہ کہ ہم منافق ہیں، ہمارے دل میں نفاق ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ منافق کے اعمال ہیں، ہمارے منافقانہ عمل ہیں، ہمارے ہم اوپر سے ایک ہے اندر سے ایک ہے، اس طریقے کے اعمال کی رغبت دلانے کے لیے، وعیدوں کو سنانے کے لیے اس طریقے سے تو بولا جا سکتا ہے۔ لیکن یوں کہنا کہ بالکل مومن ہی نہیں ہے، یا ہے کہ نفاق ہمارے اندر پورے طور سے پایا جاتا ہے، ہم منافق ہے، ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنے آپ کو اس طریقے سے بولنا چاہیے۔ ہاں، یوں کہے کہ بھئی ہم کامل ایمان والے بنے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں، یعنی ایمان کامل نہیں۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ تو یہاں پر مومن نہیں ہو سکتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن ہی نہیں ہے۔ اب کوئی شریر ہے، کوئی جس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے۔ آج کل فتویٰ اور نسخہ بہت آسانی سے اور سستا بکتا ہے، ذرا کسی کی سے تکلیف پہنچ گئی، ذرا کسی سے کچھ ہو گیا، فوری فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تم مومن ہی نہیں ہے، تمہارے اندر اسلام ہی نہیں ہے، تم کافر ہے۔ تو اعمال کی خرابی کی وجہ سے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یا ایمان نہ ہونے کا فتویٰ لگانا درست نہیں ہے،
ہاں اعمال کی ترغیب دیتے ہوئے کامل ایمان کی ترغیب دینا، کامل ایمان کی بات کرنا، یوں کہنا کہ ہم یہ چاہیے کہ ہم کامل ایمان کو اپنائیں، کامل ایمان اپنے اندر پیدا کریں، یہ درست ہے۔ بہرحال اگلی بات ہے نماز۔ سوال، نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا۔ اسلام کے اندر جہاں پر دل سے اللہ کو ماننے کا حکم ہے، وہیں پر نیک اعمال کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی دل سے اللہ کو مانتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن نیک اعمال نہیں کرتا تو اس کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، جا بجا کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، یعنی ایمان اور عمل صالح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ تو اگر کوئی ایمان کا تو دعویٰ کرے لیکن نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے اسلام کے اندر کوتاہی ہے، یہ کہیں گے ہم۔ تو جنت میں وہ شخص جائے گا جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہو، دل سے بھی مانتا ہو اور نیک اعمال کرتا ہو، لیکن اگر نیک اعمال نہ کر رہا ہو تو جنت میں پہلے داخل نہیں ہوگا، کچھ دن سزا بھگت کر پھر بعد میں جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دل سے بھی مان رہا ہے، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن اعمال سارے کفر کے کر رہا ہے، زبان اس کی قابو میں نہیں، کفری الفاظ بک رہا ہے، اس کا عمل جو ہے پوجا پاٹ کی طریقے سے ہے، اور وہ اس کا سارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، شرک کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے جس کا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، یعنی بنیادی عقائد کے خلاف ہو، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہو، تو مردم شماری میں آئی ڈی کارڈ میں تو مسلمان ہو جائے گا لیکن وہ مسلمان کہلاتا نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی مسلمان کبھی بھی مرتد نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان کبھی بھی مرتد نہیں ہو سکتا، یعنی دین سے پھر نہیں سکتا۔ وہ مسلمان ہوتا ہے جس کو پہلے سے اسلام کا پتہ ہی نہیں، اسلام کے بارے میں اس کو کچھ معلوم ہی نہیں، بس اوپر ہی معلومات ہے، اسلام کی تعلق سے اس کو گہری معلومات نہ ہو اور جس کا عمل اسلام پر نہ ہو، وہ مرتد ہو سکتا ہے، یعنی پہلے سے ہی وہ مسلمان نہیں تھا۔ ہاں ہم اس کو مسلمان احتیاطاً سمجھ رہے تھے، ہماری اپنی قوم کا آج نہیں کل سدھرے گا، کل نہیں پرسوں سدھرے گا، توبہ کرے گا، تو جو حقیقی مسلمان ہے وہ کبھی بھی کافر اور مرتد نہیں ہو سکتا جس کو اسلام سمجھ میں آ گیا ہو۔ تو یہ اس وقت میں فرمایا تھا جب بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی مرتد ہو رہے تھے اور اسلام سے نکل کر وہ کوئی عیسائی بن رہا تھا، کوئی وہ پنڈتوں کے کام کر رہا تھا، اور وہ دیانند سرسوتی جو پنڈت تھا اس نے جو ہے بہکا رکھا تھا لوگوں کو اس وقت میں، تو وہ کوئی ہندو بن رہا تھا، اس طریقے سے جو ہے لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ تو ایسے لوگ جو آج بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیں وہاں پر اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، تو ایسے مسلمان ہیں جن کو کچھ بھی وہاں پر کعبے کی فوٹو، مندر کی فوٹو سب ایک ساتھ لگے ہوئے، اور برقع پہن کر کئی مرتبہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، برقع پہن کر مورتی پوجا کے لیے جا رہے ہیں، گنیش پوجا کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور کچھ رسم و رواج اسلام کے کر لیتے ہیں، جیسے ختنہ، شادی بیاہ اور جنازہ، یہ اس حد تک یہ مسلمان ہے۔ باقی اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کے اعمال کیا ہیں، اسلام کے اندر غیر اللہ کو سے کس قدر نفرت کی گئی ہے، شرک سے کتنی بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، اور مشرکین سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کتنی بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، یہ سب وہ باتیں ہیں جو باتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں۔ تو اعمال صالحہ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسلام میں کمزوری ہے، اور اگر اعمال اس کے خلاف کر رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل الٹ کر رہا ہے،
शिर्क वगैरह में मुब्तला है तो फिर वो मुसलमान नहीं। तो इसी को उसी नामाल सालिहा में एक चीज नमाज है जो अल्लाह ताला की बंदगी करने का एक खास तरीका है जो अल्लाह ताला ने और उसके पैगंबर ने बंदों को सिखाया है। अल्लाह ने बताया है तरीका, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों को बताया है। अब हमने पूरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक गुजारनी है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले किन चीजों की जरूरत? नमाज पढ़ने से पहले 7 चीजों की जरूरत है जिनके बगैर नमाज नहीं होती। इन चीजों को शराइत नमाज और फर्ज कहते हैं। शराइत नमाज और फर्ज कहते हैं। 7 चीजों को याद कर लीजिए। 7 चीजें क्या है जो नमाज से पहले जरूरी हैं? अव्वल, बदन का पाक होना। दूसरे, कपड़ों का पाक होना। तीसरे, जगह का पाक होना। चौथे, सर का छुपाना। पांचवें, नमाज का वक्त होना। छठे, किबले की तरफ मुंह करना। सातवें, नियत करना। थोड़ा सा वक्त लेकर आप लोग एक 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट इसको रिवाइज कीजिए ताकि याद हो जाए। बाद में फिर याद करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए अभी याद कर लीजिए। बदन है, कपड़े है, जगह है, पाक होना जरूरी है। हर एक की तफसीलात आगे आएंगी। सतर का छुपाना, सतर से क्या मुराद है ये भी तफसीलात आएगी। नमाज का वक्त होना भी जरूरी है। किबले की तरफ मुंह करना और साथ में नियत करना। इसको याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, और हो सके तो कल रिकॉर्डिंग भी भेजिए मुझे ताकि ये चीज याद रहे। ये याद करने वाली चीज है, इसको याद कर लीजिए। बदन के पाक होने से क्या मुराद है? जवाब, बदन के पाक होने से यह मुराद है कि बदन पर किसी किस्म की नजासत यानी पलीदी ना हो, यानी गंदगी ना हो। नजासत की कितनी किस्में हैं? अब गंदगी से मुराद क्या क्या है, नजासत किसको कहा जाता है शरीयत में, ये सब चीजें समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अजीब अजीब वजूहात से नमाज छोड़ रहे हैं। पानी में भीग के आ गया, बारिश के पानी में, गाड़ी पे आते खुद भीग लेते आया, लिहाजा नमाज छोड़ दिए। और वो समझ बैठे हैं कि बारिश के पानी में भीगे और थोड़ा सा उनको कीचड़ उछला है रास्ते में, फिर वो कीचड़ आगे जाने की वजह से, बारिश के मुसलसल होने की वजह से वो कीचड़ भी साफ हो गया, कपड़े पर जो लगा था वो साफ हो गया, और फिर वो नमाज नहीं पढ़ रहे। इसलिए नहीं पढ़ रहे कि दिमाग में ये बिठा के कि नहीं पानी नहाना जरूरी है। तो ऐसे वजह से वजूहात से बाज मरतबा कोई आदमी किसी गंदगी में पैर रख दिया, कोई कीचड़ में गिर गया या कोई मोरी में पैर चले गया उसका, अब उसके बाद में, या फिर ये कि बाज मरतबा टॉयलेट साफ किया, आप समझते हैं कि पानी नहाना जरूरी है। नहीं, पानी नहाना नहीं, वहां पर सिर्फ वजू करना है। तो नजासत कहते किसको है शरीयत में, ये भी समझने की जरूरत है। नजासत यानी नापाकी की 2 किस्में, एक हकीकी, दूसरी हुक्मी। नजासत हकीकी किसे कहते हैं? नजासत हकीकी वो जाहिरी नापाकी जो दिखने में आ सके, इसको नजासत हकीकिया कहलाती। जैसे पेशाब, पाखना, खून, शराब, ये दिखने में आती है, नजर आती है, इसको नजासत हकीकी कहते हैं। नजासत हुक्मिया किसे कहते हैं? हुक्मिया वो नजासत को कहते हैं जो जिस पर नजासत का हुक्म लगाया जाता है, दिखती नहीं है। नजासत यानी गंदगी दिखती नहीं है, नजर नहीं आती। वो नापाकी जो शरीयत के हुक्म से साबित हो मगर दिखने में ना आ सके, नजासत हुक्मिया कहलाती है। जैसे बेवजू होना, वजू टूट गया, अब दिखता तो नहीं कि कैसे टूटा, लेकिन टूट गया, हुक्म लगाया जाता है। तो शरीयत में हुक्म है कि टूटा, बस टूटा। इसी तरह गुस्ल की जरूरत का हो जाना, गुस्ल किन वजूहात की वजह से वाजिब होता है, ये भी आगे आएगा। तो अब भाई एक जाहिर बात है कि पेशाब अगर निकल रहा है तो वजू टूट रहा है, और अगर जो है वही उसी जगह से अगर नाइट फॉल हो रहा है किसी को, या हम बिस्तरी हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में जब शहवत से किसी की मनी निकल रही है तो फिर ऐसी सूरत में गुस्ल क्यों वाजिब होता है? उसी जगह से तो जैसा पेशाब निकल रहा है ये भी हुई, लेकिन फिर इस पर हुक्म क्यों लगाया जाता है गुस्ल करने का? ये सब चीजें हैं जिसको आगे आगे समझाएंगे। उसको नजासत हुक्मिया कहा जाता है। नमाज के लिए किस नजासत से बदन का पाक होना जरूरी है?
जवाब दोनों किस्म की नजासत, नजासत हुक्मी, नजासत हुक्मी, दोनों किस्म की नजासत से बदन का पाक होना जरूरी है। नजासत हुक्मिया की कितनी किस्में? दो किस्में, एक छोटी नजासत हुक्मिया, इसे हदस असगर कहते हैं, और दूसरी बड़ी नजासत हुक्मिया, इसे हदस अकबर और जनाबत कहते हैं। ठीक है, छोटी नजासत हुक्मिया से बदन पाक करने का क्या तरीका है? छोटी नजासत हुक्मिया से बदन वजू करने से पाक हो जाता है। छोटी नजासत हुक्मिया क्या है? जैसे बेवजू होना मैंने कहा, तो वो अगर उस वजू कर लेंगे तो बदन पाक हो जाता है। ये सब आसान चीजें हैं, इसको सिर्फ पढ़ लेना काफी है। वजू किसे कहते हैं? वजू, वजू भी कहते हैं, वजू असल लफ्ज है। वजू, जो हम वजू का अमल करते हैं उसको वजू बोलते हैं, वजू पानी को कहते हैं। खैर, वजू किसे कहते हैं? वजू उसे कहते हैं कि आदमी जब नमाज पढ़ने का इरादा करे तो साफ बर्तन में पाक पानी लेकर, बर्तन में मतलब वही मग जग जो भी हो, यूपी वगैरह में बर्तन वगैरह भी इस्तेमाल, इसी सबको बर्तन कहते हैं। तो साफ बर्तन में पाक पानी लेकर पहले गट्टों तक हाथ धोए, गट्टे इसको कहते हैं, गट्टे। फिर 3 मरतबा कुल्ली करें, मिसवाक करें, फिर 3 बार मुंह धोए, फिर कोहनियों तक दोनों हाथ धोए, फिर सर और कानों का मसह करें, फिर दोनों पांव टखनों तक धोए। वजू करने का तरीका तालीमुल इस्लाम के पहले हिस्से में पढ़ चुके, वहां पर मैंने मसह करने का तरीका भी बता दिया था। वजू में क्या ये सब बातें जरूरी है? जवाब, वजू में बाज बातें जरूरी हैं जिनके छूट जाने से वजू नहीं होता, उन्हें फर्ज कहते हैं, और बाज बातें ऐसी है जिनके छूट जाने से वजू हो जाता है मगर नाकिस होता है, उन्हें सुन्नत कहते हैं। और बाज बातें ऐसी हैं कि इनके करने से सवाब ज्यादा होता है और छूट जाने से कोई नुकसान नहीं होता, उन्हें मुस्तहब कहते हैं। इसी में आप फर्ज, सुन्नत और मुस्तहब की तारीफ भी समझ लीजिए। फर्ज वो है कि जिसके छूट जाने से वो अमल ही नहीं होता, सुन्नत वो है कि जिसके करने से सवाब मिलता है, छूट जाने से वो अमल में कमी रह जाती है, और मुस्तहब वो होता है कि जिसके करने से सवाब में ज्यादती है, नहीं करे तो कुछ भी नहीं, गुनाह नहीं है। ये भी याद रखने की चीज है, इसको याद रख लेना चाहिए। वजू में फर्ज कितने हैं? वजू में 4 फर्ज हैं। पेशानी के बालों से ठुड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरे कान तक मुंह धोना, ये 4 फर्ज है। पेशानी के बालों से ठुड़ी के नीचे तक। बहुत सारे टोपी ऐसा रख के, टोपी यहाँ तक पहनते और इसी के पास से यहीं से धो लेते। बालों से धोना है, पेशानी के जो बाल है ये बालों से, और एक कान से दूसरे कान तक, और ठुड़ी के नीचे तक। ठीक है, दाढ़ी है तो फिर उसके अंदर खिलाल करके पानी पहुंचाने की जितनी मुमकिन हद तक कोशिश करना है। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है, कोहनियों के साथ धोना है। चौथाई सर का मसा करना है। चौथाई सर का मतलब सर को अगर 4 हिस्सों में हम तकसीम करें तो एक चौथाई हिस्सा, यानी इतना हिस्सा करना फर्ज है, बाकी पूरा जो हम जो करते हैं वो सुन्नत है। इतना भी अगर कर लेंगे तो चलेगा, वजू हो जाएगा। बाज मर्तबा ऐसा हो जाता है कि पानी कम है, जैसे ट्रेन में है, एक ही बोतल पानी है, तो अब फराइज याद रखना जरूरी होता है। फराइज अगर याद हो तो वो एक बोतल में वजू हो जाता है, फराइज नहीं मालूम है तो फिर वो 3-4 बोतल लग जाएंगे। तो एक ही मर्तबा में धो, एक ही मर्तबा धोना, अच्छी तरीके से पूरा मुंह एक मर्तबा धोना ये फर्ज है। 3 मर्तबा धोना फर्ज, 3 मर्तबा धोना सुन्नत है, एक मर्तबा धोना फर्ज है। दोनों हाथों को भी एक मर्तबा धोना ये फर्ज है। अच्छी तरीके से एक मर्तबा पानी को लेकर अच्छी तरीके से पहले मल ले, फिर आदमी एक मर्तबा पानी बहा ले तो हो जाएगा वजू, पूरा चेहरा भीग जाएगा। और इसी तरह कोनियों को भी अच्छी तरीके से पहले उसी कच्चे हाथों से पहले अच्छी तरीके से मल ले, फिर पानी उस पे से थोड़ा बहा ले। एक होता है पोंछना और एक होता है बहाना। तो बहाने को धोना कहते हैं, पानी यानी टपके, तो उसको धोना कहते हैं। और एक पोंछना है, पोंछना तो आप लोग समझते हैं, पोंछने से वजू नहीं होता, बहाने से होता है। गुस्ल उसको धोने को कहते हैं।
تو دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، مسح چوتھائی سر کا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اگلی چیز ہے وضو میں کتنی سنتیں ہیں، اس کو کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس کو آگے بھی پڑھ کے آئیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں جو ہے کسی کا پالتو کتا ہے، منہ لگا دیا کپڑوں ایک کا۔ منٹ، آپ کا سوال سنیں نہیں آیا، پھر سے بولیے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، رستے میں جی وہ کسی کے پالتو جو کتا ہوتا ہے، اچھا اچھا اگر وہ کپڑوں کو لگ گیا جی تو ایک صاحب بولے کہ نماز نہیں ہوتی بولے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں ہوتی نماز؟ اگر وہ کتے کے اوپر کوئی اگر نجاست لگی ہوئی ہے، وہ اگر ہم کو لگ گئی، یعنی کوئی دکھنے والی نجاست، کیچڑ وغیرہ لگا ہوا، کیچڑ میں لوٹ کے آیا اور وہ لگ گیا ہم کو، تو اتنا حصہ دھو لینا کافی ہے، 2-3 مرتبہ اس کو دھو لے، وہیں پر اتنا حصہ نچوڑ لے کافی ہے۔ لیکن کچھ بھی اس کے اوپر لگا ہوا نہیں ہے، سوکھا ہے، تو پھر اس کے لگنے سے نماز ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، نماز پہ کوئی ایسا نہیں۔ کتے کا جو ہے لعاب جو ہے، تھوک، وہ ناپاک ہے۔ اگر کتے کا لعاب لگ جائے تو جسم پہ لگے یا کپڑے پر لگے تو اس کو 3 دفعہ دھو لینا ہے، وہ بھی پورے کپڑے کو نہیں، اتنا حصہ دھو لینا کافی۔ جی اور کوئی سوال؟ مفتی صاحب جو مسلمان جو درگاہوں کو جا رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے امید رکھ رہے ہیں، تو ان اچھا، کو مسلمان کہنا کیسا ہے؟ جو کھلا ہوا شرک کر رہے ہیں، اب جیسے بریلوی وغیرہ ہے، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، احتیاطاً ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ ہم نہیں دے رہے، ورنہ تو سارے اعمال شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مشرک نہ کہیں تو کیا کہیں۔ سجدہ جو ہے درگاہوں وغیرہ پر جو سجدہ کیا جاتا ہے، اگر نیت عبادت کی ہے تو وہ شرک ہے، اگر نیت تعظیم کی ہے تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تعظیم کی نیت سے کر رہے ہیں، عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں، ہم تعظیم کی نیت سے کر رہے ہیں، ایسا بولتے ہیں یہ لوگ، تو بھی حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ۔ اور حرام کو حلال سمجھنا یہ بھی کفر ہے، حرام کو حلال سمجھنا یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ بہرحال چونکہ تعویلات کر کے وہ لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے احتیاطاً کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ تم مرا کافر بھگو، میں ترا کافر بھگو، میں تم کافر بول دو، تم میرے کو کافر بولو، کافر کافر کا ایک گیم نہ شروع ہو جائے، اس وجہ سے احتیاطاً ان کو کافر نہیں بولا جاتا، جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس بارے میں کوئی فتویٰ ہے علماء کرام کا جو درگاہوں کو جاتے ہیں ان کے متعلق کوئی؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ہم لوگ احتیاطاً ان کو کافر نہیں بولتے۔ اب اللہ یہ کہ اس کا کفر اگر بالکل ہی ظاہر ہو تو پھر اس کو کافر کہنے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، بالکل کفریات بکرا ہو، شرک بکرا ہو بالکل، یعنی جیسے اب نام تو خیر کسی کا لینا مناسب نہیں ہے، کفر کا فتویٰ لگانے میں ہمارے اکابر بہت احتیاط کر دیتے، کیونکہ کسی کو کافر بولنا ایسا حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو اگر
کسی نے کسی کو کافر کہا تو اگر وہ کافر نہ رہا ہو تو مرنے سے پہلے اللہ بولنے والے کو کافر بنا کے موت دیتے ہیں. تو وعید کی وجہ سے احتیاط بہت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کفریات واقعتاً بکرا ہو، ظاہر ہو، اور علماء متفقہ طور پر اس کو کہتے ہوں کہ کافر ہے، تو پھر اس کو کافر ہی کہیں گے ہم، اس سے لوگوں کو بچائیں. لیکن تعویلات کر کے اگر ادھر ادھر سے کر کے کہہ رہا ہے تو پھر اس کو احتیاطاً کفر نہیں کہا. میں آپ کو فتویٰ بھی بھیج دیتا ہوں گروپ میں. کوئی لاکھ مسلمان ہی رہے، مسلمانوں کی نظر میں بھی مسلمان اگر رہے، لیکن اللہ کے پاس میں وہ کافر ہی ہوگا اگر وہ شرک کرتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب یہ خادم حسین رضوی صاحب جو پاکستان کے، ان کے بیانات سن سکتے؟ وہ گمراہ ہیں. تب ان کو عقیدہ کیسا ہے اور کیسی شخصیت ہے وہ؟ جوشیلی شخصیت ہے، اور ختم نبوت کے تعلق سے بھی انہوں نے کچھ اچھا کام کیا ہے، اور ان کی تو تحریک سے جڑے ہوئے افراد ہیں. وہ گستاخ رسول جو ہیں، ان گستاخ رسول کے خلاف میں بہت زیادہ جلدی ایکشن لیتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. جوشیلے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے. تو ایک اچھی طریقے سے ایک ان کی تنظیم ہے، لیکن وہ ہیں تو گمراہ. اسی وجہ سے ان کے بیانات سننے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں باتوں میں ہم بھی گمراہی کا شکار نہ ہو. جذباتی لوگوں کی باتوں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ گمراہی کی کون سی بات کہہ رہے ہیں. بات بہت اچھی ایموشنل کہتے ہیں، جس میں آدمی بہتے بہتے بہہ چلے جاتا ہے، اپنے اصلی عقائد سے گمراہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے احتیاط کرنا چاہیے عام لوگوں کو. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو، اچھی بات جہاں کہیں سے ملو لے لو، یہ بھی آتا ہے حدیث میں. تو اگر کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھا ان کا طریقہ کار ہے تو وہ لینا چاہیے. جیسے وہ ختم نبوت پر بھی اچھا کام کرتے ہیں، اور اسی طرح گستاخ نبیوں کے خلاف وہ اچھا کام کرتے ہیں، اور ان کی تنظیم بھی اچھا کام کرتی ہے، تو پھر اس نظریے کو لے سکتے ہیں. باقی ہر چیز کو ان کی صحیح نہیں کہا جا سکتا، گمراہ ہیں. مفتی صاحب یہ لاسٹ ٹائم ہم لوگ برزخ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو جس کا انتقال ہو گیا تو اگر ایک ہی خبر میں سارے رشتہ دار ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے اعمال دکھ جائیں گے، یا پھر ان کو سزا ہو رہی یا عذاب ہو رہا، یا ان کو جنت قیامت کی میں ہوا دکھیں رہی گے اس وہ، ان کو؟ اچھا، قیامت میں دکھیں گے وہ، ابھی خبر میں ہی نہیں دکھیں گے. تب خبر ایک میں ہی دوسرے اللہ کو معلوم نہیں ہوتا دوسرے؟ نہیں معلوم ہوتا، نہیں معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و جی تعالیٰ نے عالم برزخ کو بہت لطیف چیز رکھا ہے، وہ دکھتی نہیں ہے. جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دو سمندروں کو ایک ساتھ چلا رہے، کھارے پانی کا، میٹھا پانی کا، اور اس میں باریک سی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس کے باوجود بھی دو الگ الگ چل رہے ہیں. دونوں کو جدا کرنے والی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح عالم برزخ سمجھیے، وہاں پر ظاہر ہے دونوں کی خبریں ایک ہی اس میں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے پردہ کیا ہوا. جی جو داڑھی کا خلال کیسا کرنا ذرا بتائیے. داڑھی کا ایسے خلال کریں گے، یہ اس طرف سے بھی، اس طرف سے ایسے، یہ انگلیوں سے اس طریقے سے کریں گے. پورے انگلیوں کو داڑھی میں ڈال کے پورا لگانا، داڑھی کو ایسا نہیں کرنا؟ نہیں یہ بالکل، یعنی داڑھی کو دھونا نہیں ہے، خلال کرنا ہے. داڑھی کو دھونا نہیں ہے. بہت سارے، ایک صاحب کو دیکھا بیچارے شک کی بیماری میں تھے، ایسا نل کے نیچے رکھ کے ایسا داڑھی کو دھو رہے تھے. شک کی بیماری تھی ان کو. تو داڑھی کو دھونا نہیں ہے، دھوتے وہ سارے یوں پانی ڈال کے خلال کرنا ہے، بس ایسے خلال کرنا ہے.
جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔